حاضر اسمبلی اور اطراف سے آئے تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے سبھی حضرات مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پہلے بڑا نواز سے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول۔ آئی ہے دنیا میں جب جب پیٹ ملاب رسول، ہوتی ہے دنیا کا سرحد پیٹ ملاب رسول۔ ایک پلے میں دو دونوں، ایک پلے میں یہ ایک ہے، دونوں عیدوں سے افضل عید ملاب رسول۔ کثر باقی عرب تھی بسنے ان کا جگ بنانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، آج میں اور آپ اس عظیم الشان شخصیت اللہ کی اس عظیم نعمت کی یاد میں جلوس محمدی میں شریک ہیں، جن کو اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا تو احسان جتلا دیا گیا۔ آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن آپ پڑھتے رہیے گا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہم نے انسان کو یہ نعمت دے کر کے احسان کیا ہے۔ اللہ کریم نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حضرات، اللہ کریم نے، دیکھیے اس کو جناب تقریر کے بعد کیجیے گا۔ خان صاحب تقریر کے بعد، تقریر خاموشی سن لیجیے، اس کے بعد جو کرنا کیجیے گا۔ اس کا مجوری کو تھوڑا آگے کر لیجیے، آگے مجوری یہاں سے آگے کیجیے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی یومی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حضرات، اللہ کریم نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں ہاتھ جیسی نعمت عطا فرمائی، پیر جیسی نعمت عطا فرمائی، آنکھ، زبان، کان جیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر کسی کو ہاتھ کی قیمت معلوم کرنا ہے تو وہ اس سے معلوم کرے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ آنکھ کی قیمت معلوم کرنا ہے تو اس سے کرے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ دنیا کے نظارے نہیں دیکھ سکتا۔ کان کی قیمت معلوم کرنا ہے تو اس سے کرے جس کے پاس کان نہیں ہے، قوت سماعت نہیں ہے، وہ دنیا کے نغمات کو نہیں سن سکتا ہے۔
اولاد کی قیمت اس سے معلوم کیجئے جس کے پاس اولاد نہیں ہے. ماں باپ کی قیمت اس سے معلوم کیجئے جس کے بچپنے میں ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، جب اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ جو چوتھے پارے کی جو میں نے پڑھی ہے یہ بتا رہی ہے نبی کا آنا اللہ کا خاص احسان ہے. نبی کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کا خاص فضل ہے. اچھا، جب اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی رحمت ملے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں خوشی کرنا چاہیے یا غم کرنا چاہیے؟ آؤ کسی اور سے نہیں بلکہ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو بتا، جب اللہ ہم پہ رحمت نازل فرمائے، جب اللہ ہم پہ کوئی کرم نازل فرمائے، اللہ ہم پہ فضل فرمائے تو ہم کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے لوگ، حبیب آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، جب تم پر اللہ کی کوئی رحمت ہو، اللہ فضل فرمائے تو ہونا یہ چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. سبحان اللہ. خوشی کا اظہار کرو. اللہ پر آگے قرآن کریم کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون. اس رحمت کی خوشی میں جو تم خرچ کرو گے، جھنڈیاں لگاؤ گے، گلیوں کو سجاؤ گے، مکانوں کو سجاؤ گے، رحمت کی خوشی میں تم جو کھانے کھلاؤ گے، جزاک اللہ، دعوتیں کھلاؤ گے، وہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے تجوری میں رکھتے ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، اب سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کیا اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے؟ تو آئیے ہم کسی اور سے نہیں بلکہ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو بتا، کیا اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول اللہ کی رحمت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. پہلی آیت بتا رہی ہے نبی کا آنا اللہ کا خاص کرم ہے، نبی کا آنا اللہ کا خاص انعام ہے، نبی کا آنا اللہ کا خاص فضل ہے. دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ اکبر. میرے جزاک اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تیسری آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے. آئیے قرآن پاک سے اور پوچھتے ہیں اے قرآن پاک تو ہمیں بتا، جب اللہ کوئی ہمیں نعمت عطا فرمائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں، جب تم پہ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو چرچا کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے فضل کو یاد کرو، اللہ کی رحمت کو یاد کرو. اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کا آنا اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول کی آمد ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کریم کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم نعمت ہے. اگر دنیا میں میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ کوئی چرند ہوتا، نہ کوئی پرند ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کوئی کائنات کی کوئی چیز نہیں ہوتی. بلکہ اللہ جی سے قدسی کا مفہوم ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میرا حبیب مجھے اتنا پیارا ہے، میرا حبیب مجھے اتنا سوڑا ہے، میرا حبیب مجھے اتنا پیارا ہے. اے موسیٰ، اگر اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں کرتا. سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جلوس محمدی میں شرکت کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں، اگر اللہ ہمیں رمضان ملا ہے تو نبی کا صدقہ ہے، قرآن ملا ہے تو نبی کا صدقہ ہے، یہ دنیا ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے. بلکہ یوں کہیے گا کہ رحمان ملا ہے تو نبی کا صدقہ ہے. اگر نبی نہ آتے تو کچھ نہ ہوگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد.
अल्लाह अकबर। पहले बयान सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त करीब है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम के प्यारे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ लोगों, जब अल्लाह की नेमत मिले तो उस अल्लाह की नेमत का चर्चा करो, सुभान अल्लाह। मतलब ये है, घर में बैठे हो तब भी जिक्र करो, गली में निकले हो तब भी जिक्र करो, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हो अल्लाह के नबी का चर्चा करो। लोग कहते हैं जुलूस कहाँ है, मैं कहूँगा प्यारे, आओ इस आयत करीमा की तफसीर पढ़ो। अल्लाह कहता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, यानी अपने रब की नेमतों का चर्चा करो, अपने रब की नेमतों का जिक्र करो। अल्लाह अकबर। ये जुलूस मोहम्मदी इसी आयत के तहत है। इस जुलूस मोहम्मदी में गली गली घूम करके, नगर नगर घूम करके, डगर डगर घूम करके, हर जगह नबी की नाते पढ़ी जाती है, नबी के नगमात गाए जाते हैं, नबी के नारे लगाए जाते हैं और अल्लाह करीम के इस हुक्म पर अमल होता है। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों को चर्चा करो, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने अपने हबीब को अता फरमाया है दुनिया में। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में चलते हैं। खसाइसुल कुबरा है, अन्निअमतुल कुबरा है, खसाइसुल कुबरा है, दलाइलुन नबुव्वा है, मदारिजुन नबुव्वा, इन किताबों के अंदर ये मौजूद है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में एक साइल आता है, अर्ज करता है हुजूर मुझे ये बताइए, शबे जुमा अफजल है या शबे कद्र अफजल है? जुमे की रात अफजल है या शबे कद्र की रात अफजल है? आपने इरशाद फरमाया, ऐ साइल पहले तू बता, तेरे नजदीक कौन सी अफजल है, शबे जुमा अफजल है या शबे कद्र अफजल है? तो साइल कहता है सरकार मेरे नजदीक तो शबे कद्र अफजल है। पूछा वजह किया है, अर्ज की हुजूर इसलिए कि ये शबे कद्र रमजान में आई है, ये शबे कद्र में कुरान नाजिल हुआ है, शबे कद्र में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, शबे कद्र की तारीफ में कुरान पाक में आयतें पूरी सूरत नाजिल हुई है, शबे कद्र में मलाइका नाजिल होते हैं, 1000 महीनों से अफजल करार दिया है अल्लाह करीम ने। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, इमाम अहमद बिन हंबल ने इरशाद फरमाया, ओ साइल सुन, तेरे नजदीक तो शबे जुमा अफजल है, सुभान अल्लाह। साइल ने अर्ज की हुजूर मैंने तो अपनी वजह बता दी, आप भी बताएं वजह किया है। आपने इरशाद फरमाया सुनो, तुमने शबे कद्र को अफजल इसलिए कहा कि शबे कद्र रमजान में आती है, शबे कद्र में कुरान नाजिल होता है, शबे कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं, शबे कद्र 1000 महीनों से अफजल है। अब आओ जरा इमाम अहमद बिन हंबल का कोल सुनो। इमाम अहमद बिन हंबल इरशाद फरमाते हैं, मेरे नजदीक शबे जुमा अफजल इसलिए है कि शबे जुमा को साहिबे कुरान अल्लाह का हबीब, अल्लाह का रसूल अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाया है, सुभान अल्लाह। सुनो, अगर अल्लाह के हबीब दुनिया में न आता तो न हमें रमजान मिलता, न हमें कुरान मिलता, न हमें रहमान मिलता। अगर रमजान मिला है तो नबी का सदका है, शबे कद्र मिली है तो नबी का सदका है, अगर कुरान मिला है तो नबी का सदका है, अगर रहमान मिला है तो नबी का सदका है। अगर ये ना आते तो कुछ ना आता। आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, ऐ आला हजरत आप बताइए, बरेली की सरजमीन से बरेली का कलंदर पुकार उठा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में तशरीफ लाए हैं, शबे जुमा है, सुभान अल्लाह। आप जरा देखिए नबी की शान किया है, नबी का मकाम किया है। आज कुछ लोग क्या देते हैं, बड़े सादे मुंह से कहते हैं नबी तो हमारी तरह है। मैं कहूँगा प्यारे अपनी हिस्ट्री पढ़ ले, अपनी तारीख पढ़ ले नबी की सीरत पर। जब तू माँ के पेट में आया था तो तेरी माँ परेशान हो गई थी, तेरी माँ न सो सकती थी, न खा सकती थी, न पहन सकती थी, बड़ी परेशान थी, पूरी उम्र अपनी जो है जिंदगी बेचैनी में काट रही थी। लेकिन आओ नबी खेती मानो, नबी की शान मुलाहिजा करो, नबी का मकाम मुलाहिजा करो। हजरत आमना इरशाद फरमाती है, नबी की प्यारी अम्मी जान इरशाद फरमाती है, नबी का नूर मेरे पेट में आया, न कोई दर्द है, न कोई तकलीफ है, न कोई बेचैनी है, न कोई बेकरारी है, बल्कि सुकून है, सुभान अल्लाह।
آپ فرماتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں، میں امید سے ہوں۔ آپ فرماتی ہے دو وجہ سے پتہ چلا، ایک وجہ تو یہ تھی، ایک فرشتہ میرے خام میں آتا ہے، مجھ سے کہتا ہے بی بی آمنہ مبارک ہو تم ماں بننے والی ہو، سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کی ماں بننے والی ہو، ختم الانبیاء کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، آپ ارشاد فرماتی ہے اس نے ایک تعویذ دیا، کہا جب تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس تعویذ کو اس کے گلے میں ڈال دینا، سبحان اللہ۔ دوسری وجہ فرماتی ہے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی تھی، جب تک نبی کا نور میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا، میری سہیلیاں دھوپ میں چلتی تھی، میں بھی دھوپ میں چلتی تھی، پتھروں پر پیر پڑتا تھا، پتھر پیروں کو زخمی کر دیا کرتے تھے، چھیل دیا کرتے تھے، کنویں سے پانی بھرنا ہوتا تھا تو رسی باندھ کے بالٹی میں پانی کھینچنا پڑتا تھا۔ لیکن جب نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبی کا نور میرے پیٹ میں تشریف لایا ہے، تو حال یہ ہے، آپ فرماتی ہے میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ چلتی تھی، ساری سہیلی دھوپ میں چلتی تھی، لیکن آمنہ کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کر لیا کرتا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ نبیوں کے دامن، نبیوں کے دامن، دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، نعرے تکبیر۔ حضرات آمنہ فرماتی ہے جب تک نبی کا نور نہیں آیا تھا دھوپ میں چلتی تھی، نبی کا نور پیٹ میں آیا ہے تو حال یہ ہے، اب میری سہیلیاں دھوپ میں چلتی ہیں، آمنہ کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہے جب تک نبی کا نور نہیں آیا تھا حال یہ تھا کہ میں پیر پہ پتھر پہ پیر رکھتی تھی، پتھر میرے پیر کو زخمی کرتا تھا، لیکن اب حال یہ ہے میں جب پتھر پہ پیر رکھتی ہوں تو پتھر پگھل کے موم بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آپ ارشاد فرماتی ہے میری تمام سہیلیاں جب کنویں پہ پہنچتی تھی، میں بھی پہنچتی تھی، تو سب رسی باندھ کے بالٹی میں پانی سے کنویں سے پانی کھینچتی تھی، لیکن جب میری باری آتی تھی تو آواز آتی تھی آمنہ تجھے بالٹی میں رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تو تیرے در کا غلام ہے، پانی خود بخود آئے گا۔ آپ فرماتی ہے کہ جب میں بالٹی ڈالتی تھی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، میں بھر لیا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہے ایک دن میں نے عالم تصور میں عرض کیا، اے میرے مولا جب تک تیرا حبیب میرے پاس نہیں آیا تھا، جب تک تیرے حبیب کا نور میرے پیٹ میں نہیں آیا تھا، یہ سب نہیں ہوتا تھا، اب کیا ہے؟ اب تک تو پتھر بھی تعظیم کرتے ہیں، اب تو پانی بھی تعظیم کرتا ہے، اب تو بادل بھی تعظیم کرتا ہے۔ آواز آئی اے آمنہ کیا سوچتی ہو یہ جس نبی کی تم ماں بننے والی ہو وہ صرف انسانوں کے نبی ہے؟ نہیں، ہم بادلوں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ پتھروں سے آواز آتی تھی اے آمنہ جس طرح وہ نبی انسانوں کے نبی ہیں، جس طرح وہ نبی بادلوں کے نبی ہیں، اسی طرح ہم پتھروں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ۔ پانی سے آواز آتی تھی آمنہ اللہ نے اپنے حبیب کو کسی ایک کے لیے نہیں بھیجا بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ہم پانیوں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں آپ تاریخ پڑھیے گا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تاریخ بیان کر دوں، جمعے کا وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ آپ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے چلیے، وہاں بھی آپ بیان سنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں نبی کا نور آیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جب نبی کا نور آیا ہے ذرا اندازہ کیجئے میرے پیارے بھائی، آخری روایت بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ذرا اندازہ کیجئے گا جب نبی دنیا میں آئے ہوں گے اس وقت کتنا جشن نہ ہوگا۔ ذرا آؤ نبی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں تو جشن کا عالم کیا ہے۔ اللہ کے حبیب جب ماں کے پیٹ میں تشریف لائے اللہ کریم نے جبریل سے فرمایا اے جبریل سدرا پہ نہ بیٹھو، سدرا کے مکی سدرا پہ نہ بیٹھو، مولا تو کیا کروں؟ رب نے فرمایا زمین میں گھوم جاؤ، پہاڑوں میں گھومو، دریاؤں میں گھومو، ہر جگہ گھومو اور اعلان کرو۔ مولا کس بات کا اعلان کروں؟ کس بات کی منادی کروں؟ کس نبات کے چرچے کروں؟ رب نے فرمایا اعلان کر دو اے زمین والو تمہیں مبارک ہو، اے شجروں تمہیں مبارک ہو، اے چرندوں تمہیں مبارک ہو، اے پرندوں تمہیں مبارک ہو، اے ملائکہ تمہیں مبارک ہو، اے درندوں تمہیں مبارک ہو، زمین میں بسنے والوں تمہیں مبارک ہو، آسمان میں رہنے والوں تمہیں مبارک ہو، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں رہنے والوں تمہیں مبارک ہو۔
عرض کیا مولا کس بات کی مبارکباد دوں؟ رب نے فرمایا جبریل اعلان کر دو آج کی رات میرا حبیب ماں کے پیٹ میں تشریف لے آیا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل نے اعلان کیا، جبریل نے منادی کر دی، اعلان کر دیا گیا۔ اب جب جس نے اعلان سنا ہے وہ ہر ایک جھوم رہا ہے، نبی کی آمد کا ذکر سنا ہے، چرند جھوم رہے ہیں، پرند جھوم رہے ہیں، درخت جھوم رہے ہیں، درند جھوم رہے ہیں، درندے جھوم رہے ہیں، ہر ایک چیز خوشی منا رہی ہے۔ ایک ہی تھا جو رو رہا تھا، سب مسکرا رہے تھے، سب خوشی منا رہے تھے۔ ایک تھا جو رو رہا تھا، اس کے چیلوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا اس لیے رو رہا ہوں، آپ دنیا کو ظلمت سے نکالنے والا نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لے آیا ہے، دنیا کو ظلمت سے باہر نکالنے والا حبیب دنیا میں تشریف لے آیا ہے، اور جو آئیں گے میرا سکہ ختم ہو جائے گا، میری بات کوئی نہیں مانے گا، سب ان کی مانیں گے۔ کہا کون آ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے حبیب آ رہے ہیں۔ پتا چلا نبی کی میلاد پہ خوشی منانا یہ ایمان والوں کا حصہ ہے، نبی کی میلاد پر رونا دھونا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، میرے پیارے بھائی، شاعر کہتا ہے عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اور عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی آپ سے گزارش ہے، نماز کا وقت بہت قریب ہے، آپ حضرات اب جلوس کو یہی بند کر دیں، کوئی مائک نہیں چلے گا، کوئی سسٹم نہیں چلے گا، سو لوگ سسٹم ختم کر دیں، بند کر دیں اور فوراً مساجد پہنچیں، نماز جمعہ ادا کریں، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تقریباً 1:45 بجے یہی سے جلوس پھر آگے بڑھے گا۔ آپ لوگ پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ پھر 1:45 بجے جلوس میں شرکت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ نماز پڑھیں، نماز فرض ہے، اتنا بات آپ سن لیجئے، نماز فرض ہے اور جلوس مستحب ہے، جلوس فرض نہیں ہے، جلوس واجب نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ فرض کے لیے ہم مستحب کے لیے فرض کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلوس کو بند کریں، یہیں پر روک دیں، اپنے سسٹم روک دیں، سب لوگ مساجد میں پہنچیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ ایک گزارش آپ سے اور ہے، نوجوانوں سے خاص طور سے، کہ کوئی بھی نعرہ غلط نہیں لگنا چاہیے، صرف نعرے نبی کی آمد کے لگنے چاہیے، مذہب اسلام کے نعرے لگنے چاہیے، وہ نعرے لگنے چاہیے جن سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آئیے نعرہ لگاتے، نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔